اوکے اسٹوڈینٹس، پریویس جو سیکشن تھا وہیں سے کام کنٹینیو کرتے ہیں. ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن کا پارٹ 2 ہمارا چل رہا ہے اور اس میں ہم نے ابھی اس سے پہلے مارکونیکوف رول ڈسکس کیا تھا. اب اسی سیکوینس کو کنٹینیو چلا رہے ہیں بچوں، تو اس کو ذرا آگے سے دیکھ لیں کام کس طرح سے ہو رہا ہے. اگلا سینٹینس جو ہمارے پاس یہاں پر ڈسکشن میں ہے دیٹ از سبٹیئر سینڈنس ریئیکشن. دو لوگ ہیں جنہوں نے ورکنگ کی تھی، ان کا ریئیکشن آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا، لیکن شاید اس نیم سے آپ نے نہ پڑھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کا ریئیکشن تھا کیا، ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر وہ کس طریقے سے پیپر میں آیا تھا تو اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، چلیں لیٹس اسٹارٹ. دیکھیں یہاں پہ سبٹیئر سینڈن ریئیکشن کا کانسیپٹ سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی الکائن ہے، ٹریپل بانڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اگر کنورٹ کر دیں الکین میں اور اس الکین کو فردر آپ کنورٹ کر دیں الکین میں، تو الکائن ٹو الکین، الکین ٹو الکین جو کنورژن ہوتی ہے، یہ کنورژن سبٹیئر سینڈن ریئیکشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کنورژن کے لیے آپ کو ایک تو ہائیڈروجن چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ نکل کیٹلسٹ کی پریزنس میں ہوتی ہے لیکن الگ الگ ٹیمپریچر پہ. ٹھیک ہے، الکائن میں جب آپ ہائیڈروجن ایڈ کریں گے، ہائیڈروجن تھرو آؤٹ دا ریئیکشن چلے گا بچوں. ٹھیک ہے، فرسٹ اسٹیپ میں جب نکل کیٹلسٹ اور 200 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر دیں گے تو الکائن جو ہوگا وہ کنورٹ ہو جائے گا الکین میں، یعنی ایک ٹریپل بانڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا ایک ڈبل بانڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈ میں. ٹھیک ہے، پھر جب آپ کو الکین ملے گا تو جب آپ اس کو ہائیڈروجن کی پریزنس میں نکل کیٹلسٹ سے پاس کریں گے 300 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر. یاد رکھیں جو نکل کیٹلسٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو رینی نکل کہا جاتا ہے، پورس سا نکل ہوتا ہے، یہ پورس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس پہ سے پاس کرتے ہیں تو الکین کا مالیکول جو ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے الکین کے مالیکول میں. تو یہ جو کنورژن ہے الکائن ٹو الکین اینڈ الکین ٹو الکین جو کہ ہائیڈروجن ایڈ کر کے کی جاتی ہے، اس کنورژن کو سبٹیئر سینڈنس ریئیکشن کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس ریئیکشن کے اور بھی نام ہیں، اپنے پاس کاپی پین کے مختلف نیم نوٹ کریں. یہ ایک ایڈیشن ریئیکشن ہے، یہ ایک ہائیڈروجنیشن ریئیکشن ہے، یہ ایک ریڈکشن ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے، مختلف اس کے نام ہیں، تو اس لیے آپ کو اس کے تینوں نام جو ہے وہ پتا ہونے چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ جو کام کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اس ریئیکشن کے دوران کچھ ہائبریڈائزیشن چینجز آتی ہیں. اب وہ ہائبریڈائزیشن چینجز کس طرح کی ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو گیس کریں، 10 سیکنڈز کا آپ کو ٹائم دیا تو ذرا اس کو گیس کریں تو کیا ہوگا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. اچھا بھائی، ہائبریڈائزیشن چینجز کو اگر آپ اس میں چیک کریں تو الکائن میں ٹریپل بانڈ ہوتا ہے، الکائن میں کاربن ایٹم sp ہائبرڈ ہوتا ہے، اور جب وہ الکائن الکین میں کنورٹ ہوتا ہے، الکین میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے، اس کا کاربن sp2 ہائبرڈ ہوتا ہے. تو اس کے فرسٹ اسٹیپ میں جو ہائبریڈائزیشن کنورژن ہے وہ sp سے sp2 پہ جائے گی. پھر الکین سے جب الکین ملتا ہے تو الکین میں کاربن ایٹم sp3 ہائبرڈ ہوتا ہے. جب sp3 ہائبرڈ ہوتا ہے تو پھر ہائبریڈائزیشن میں اگلا جو چینج آئے گا وہ چینج sp2 سے sp3 کی طرف آئے گا. تو اس لیے جب کہیں پہ یہ سبٹیئر سینڈنس ریئیکشن ہوگا تو وہاں پہ اس طرح کے ہائبریڈائزیشن چینجز آئیں گے. اچھا بچوں، اب اس میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں کہ این ٹی ایس میں کس طرح سے کوشچن آ رہا ہے. اگر آپ این ٹی ایس کے پاس پیپرز کو اٹھا کے دیکھیں تو دو طرح کے ایم سی کیو جو ہے وہ اس میں سے آ چکے ہیں. ایک ایم سی کیو کیٹلسٹ پہ آیا ہوا ہے کہ بھئی کنورژن جو ہوتی ہے ہائیڈروجن کی پریزنس میں، اس کے لیے کیٹلسٹ کیا استعمال ہوتا ہے، تو کیٹلسٹ پہ ایم سی کیو آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ ہائبریڈائزیشن چینجز پہ ایم سی کیو آ چکا ہے، دونوں طرح سے آ چکا ہے. ہائبریڈائزیشن چینجز والا انٹر بورڈ میں بھی آ چکا ہے. تو یہ کہ تھوڑا سا آپ کو یہ چینجز وغیرہ جو بھی آ رہی ہیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے اس میں کام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو اس کو ذرا دھیان میں رکھنا. کوئی بھی الکائن ہو جیسے ایتھائن، پروپائن، بیوٹائن، ہائیڈروجن ایڈ کریں گے اس کنڈیشن پہ تو وہ کنورٹ ہوگا اپنے ریسپیکٹیو الکین میں، یعنی ایتھین، پروپین، بیوٹین، اور پھر جب مزید اس کو کنورٹ کریں گے تو کنورٹ ہو کے وہ ریسپیکٹیو الکین بنائے گا، مطلب ایتھین، پروپین، بیوٹین. اس ریئیکشن کی ایک لمیٹیشن یاد رکھیے گا کہ یہ الکین آپ کو جو بنا کے دے گا وہ ایٹ لیسٹ 2 کاربن کا ہوگا، یعنی سبٹیئر سینڈنس ریئیکشن سے آپ ڈائریکٹلی الکین پریپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لینا کاپی میں. تو آپ کے پاس ایک یہ ریئیکشن ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اچھا جی،
آگے بڑھتے ہیں. اس کے آگے ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ریئیکشن ہے جو کئی طرح سے گھما گھما کے پوچھا جاتا ہے, دیٹ از ورڈز ریئیکشن. ٹھیک ہے, اچھا کیا کام ہے اس میں, کیا ڈیٹیل ہے اس کی, تو ذرا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں بچوں. دیکھیں ورڈز ریئیکشن پہ پہلے تو جو جنرل بکش کانسیپٹ ہے نا, وہ بکش کانسیپٹ آپ سب لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. وہ بکش کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر آپ الکائل ہیلائڈ لیں, اس کے 2 مالیکیولز لیں اور اس کا ریئیکشن آپ پرفارم کروائیں سوڈیم میٹل سے, اور ریئیکشن جب پرفارم ہوتا ہے تو وہ اینہائڈرس مطلب ڈرائی ایتھر کی پریزنس میں ہوتا ہے. ایتھر یاد ہے سب کو, ROR, ویری گڈ. جب آپ ڈرائی ایتھر کی پریزنس میں ریئیکشن کرتے ہیں تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے, میں پہلے بکش کانسیپٹ سمجھاتا ہوں پھر میں بات کرتا ہوں NTS کیا پوچھ رہا ہے. ریئیکشن یہ ہوگا کہ سوڈیم جو ہوگا وہ ہیلوجن والے پارٹ کے ساتھ کمبائن ہوگا. ٹھیک ہے, کمبائن ہو کے کیا بنائے گا بچوں, NaX, سوڈیم ہیلائڈ کے 2 مولز ملیں گے. باقی جو الکائل گروپ یہاں پہ رہ جائے گا R, یہ الکائل گروپس آپس میں کمبائن ہوں گے اور کمبائن ہونے کے بعد یہاں پہ وہ الکین بنائیں گے. ٹھیک ہے بچوں, یہ چیز دھیان میں رکھیے گا. یہ جو کنورژن ہے الکائل ہیلائڈ سے الکین میں, جس میں چین elongate ہو جاتی ہے, اس کو ورڈز ریئیکشن کا نام دیا جاتا ہے. اب اس کو ذرا ٹیکنیکل ایکسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں, تو ذرا اس کو دیکھیں. اس میں سب سے پہلی بات NTS کوشچن کے حوالے سے 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو الکائل ہیلائڈ یوز کریں گے اٹ مسٹ بی این آئیڈینٹیکل الکائل ہیلائڈ, یعنی الکائل فرسٹ والے مالیکیول میں جتنے کاربن کا ہوگا سیکنڈ میں بھی اتنے کا ہونا چاہیے. اگر اوپر CH3 ہے R تو نیچے بھی R کی جگہ پہ CH3 ہوگا, اوپر C2H5 ہے تو نیچے بھی C2H5. یہ نہیں کہ ایک مالیکیول CH3 ہے اور دوسرا C2H5 ہو. ذرا اس بات کو دھیان میں رکھنا, بہت سارے ٹیچر یہ غلط پڑھا دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہیلوجن بھی سیم ہونا اس میں ضروری ہے. اگر آپ آیوڈین یوز کر رہے ہیں اوپر تو نیچے بھی آیوڈین ہونا چاہیے, تو آئیڈینٹیکل الکائل ہیلائڈ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بھائی جو میٹل استعمال ہوگا وہ سوڈیم میٹل استعمال ہوگا, کوئی اور استعمال نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھنا. تیسری بات یہ کہ کنڈیشن یہ کہ اینہائڈرس ایتھر, اس کنڈیشن کے اوپر, اس کیٹلسٹ کے اوپر MCQ NTS میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور آپشن بھی بڑے کلوز بنائے تھے انہوں نے. ایک آپشن بنایا تھا ایتھر, ایک آپشن بنایا تھا اینہائڈرس ایتھر. یو مسٹ ریمبر جو ایتھر یوز ہو رہا ہے اس میں موائسچر نہیں ہونے چاہیے, وہ اینہائڈرس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور چوتھی بات اس میں یہاں پر یہ آتی ہے کہ جو آپ کو الکین ملے گا یہ الکین سیمیٹریکل ہمیشہ آپ کو ملے گا جب آپ یہ ورڈز ریئیکشن کریں گے. سیمیٹریکل الکین کا مطلب ہے کہ جب آپ اس چین کو سینٹر سے کٹ کریں گے تو جتنے کاربن لیفٹ پہ ملیں گے اتنے ہی کاربن آپ کو چین کی رائٹ پہ ملیں گے, اور یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب آپ کو ایون نمبر کے کاربن کے الکین ملیں. یعنی اس کی بہت بڑی لمیٹیشن ہے اس سبرٹیئرس اینڈ اس کی ورڈز ریئیکشن کی, کہ ورڈز ریئیکشن سے جب آپ کو الکین ملتا ہے تو یا تو 2 کاربن کا ملے گا ایتھین, یا پھر وہ 4 کاربن کا ملے گا بیوٹین, یا پھر وہ 6 کاربن کا ملے گا ہیگزین, یا پھر وہ 8 کاربن کا ملے گا آکٹین اینڈ سو آن. آپ آڈ نمبر کا الکین نہیں بنا سکتے, یہ بات دھیان میں رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں میتھین بنا دیں, میتھین 1 کاربن کا ہے, یا پروپین بنا دیں, پروپین 3 کاربن کا ہے, تو یہ پریکٹیکلی اس میں سے نہیں بنے گا. یہ بات دھیان رکھنا. بہت سارے ٹیچر یہ غلط پڑھا دیتے ہیں کہ اوپر والے RX میں CH3 یوز کریں, نیچے والے RX میں C2H5 یوز کریں اور ریئیکشن کرائیں تو C3H8 مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ آپ کو ہمیشہ ایون نمبر کے الکینز بنا کے دے گا ورڈز ریئیکشن کے حوالے سے, یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ تو کچھ بکش ڈیٹا ہے جو پیپر میں آیا ہوا ہے, اس کو دھیان میں رکھیے گا. لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل MCQ بھی اس سے آ سکتا ہے, ابھی تک آیا نہیں ہے. وہ کس طرح کا MCQ ہے ذرا اس پہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ہو یہ سکتا ہے کہ آپ کو دیکھیں ایک کمپاؤنڈ ہے, وہ یہ انٹر بورڈ لیول پہ بھی اور MCAT لیول پہ, دونوں لیول پہ سمجھا رہا ہوں, ذرا سمجھنا اس کو. آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کریں کہ بھائی ایک کمپاؤنڈ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور پوچھا کہ بتاؤ اس کا جب ہم ورڈز ریئیکشن کروائیں گے تو ورڈز ریئیکشن کروانے پر اس کا ہمیں پروڈکٹ کیا ملے گا. یعنی جب آپ اس کو سوڈیم سے ریئیکشن کرائیں گے اینہائڈرس ایتھر کی پریزنس میں, تو ریئیکشن کرانے پہ اس کا پروڈکٹ ہمیں کیا ملے گا, یہ پوچھا جا رہا ہے. اچھا, اگر یہ کوشچن انٹرمیڈیٹ لیول پہ پوچھا جائے تب تو آپ نے پورا ریئیکشن کرانا ہے. کیسا, میں وہ آپ کو کوئکلی سمجھاتا ہوں, انٹرمیڈیٹ والے میتھڈ سے سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, اگر انٹرمیڈیٹ میتھڈ سے کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس الکائل ہیلائڈ کے 2 مالیکیولز یہاں پہ یوز کریں گے, ٹھیک ہے, اور سوڈیم کے 2 ایٹمز یوز کریں گے. جب ریئیکشن ہوگا سوڈیم ان دونوں ہیلوجن ایٹمز کو کمبائن کرے گا,
کمبائن کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کو سوڈیم ہیلائڈ ملے گا, سوڈیم آیوڈائڈ مل جائے گا اس کیس میں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آیوڈین نکل جائے گا جب, تو اس کے نکلنے کے بعد جو الکائل گروپس ہوں گے یہ الکائل گروپس آپس میں کمبائن ہوں گے. اب ذرا اس کو اچھی طرح سے آبزرو کیجیے گا کیونکہ تھوڑا سا اس کی جو ہے نا وہ کمپلیکیشن یہاں پر آتی ہے. یہ جو الکائلز ہیں جب کمبائن ہوں گے نا تو کمبائن ہونے کے بعد وہ کچھ اس طرح کا پروڈکٹ بنا کے دیں گے, ٹھیک ہے بچوں. اگر آپ اس کو کمبائن کریں اپنے پیپر کے اوپر اور اس طرح سے کمبائن کریں گے, اس کاربن کو آپ کمبائن کر دیں اس والے کاربن کے ساتھ, تو دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طرح کا جو ہے آپ کو پروڈکٹ ملے گا. اپنی کاپی پہ ڈرا کریں اور دیکھیں ایسا ملنا چاہیے, انڈرسٹوڈ. یہاں سے جب آپ اس پہ لائن ڈرا کریں ریفرنس لائن, تو یہ جو ریفرنس لائن بنے گی نا اس کے لیفٹ اور اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا پورشن وہ ایک دوسرے کا مرر امیج ہوگا, اس طرح کا ملے گا. اچھا اس کمپاؤنڈ کا جب آپ IUPAC نیم لکھیں گے تو اس کی نمبرنگ لیفٹ سے رائٹ سے آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. آپ جب نمبرنگ کریں گے تو نمبرنگ کرنے کے بعد کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پروڈکٹ کو اگر آپ آبزرو کریں تو اس کا ایک جو پارٹ ہے یہ اوپر والے یونٹ سے آیا ہوا ہے کمپاؤنڈ کے, اور دوسرا جو پارٹ ہے یہ نیچے والے یونٹ سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو ذرا دھیان میں رکھنا. جب آپ اس کی نیم رکھیں گے تو نیم رکھنے کے بعد نمبرنگ جب کریں گے تو نمبرنگ بچوں اس طرح سے ہوگی. ٹرائی کریں گے خود سے 5 سیکنڈ میں, کریں نا. 5 4 1 0 اسٹاپ. کاؤنٹنگ تھوڑی غلط ہے. اچھا بچوں, تو جب آپ اس کی نمبرنگ کریں گے تو کہیں سے بھی کریں گے, اور جب نیم رکھیں گے تو دیکھو ایک میتھائل گروپ 2 پر ہے اور ایک میتھائل گروپ جو ہے وہ یہاں پہ 5 پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا بن جائے گا 2 5, 2 میتھائل ہیں تو ڈائی میتھائل اور 6 کاربن کی چین ہے تو ہیکزین. 2 5 ڈائی میتھائل ہیکزین اس کمپاؤنڈ کا IUPAC نیم ہوگا جو آپ کو یہاں پہ ملے گا, انڈرسٹوڈ. تو یہ اس طرح سے ہوگا بیٹا. اچھا اب یہی سیم کمپاؤنڈ اگر NTS میں آئے تو NTS پتہ ہے کیا کرے گا کہ آپ کو ریئیکٹنٹ دے گا. یہ پچھلے والے ریئیکشن کا ریئیکٹنٹ ہے, آپ تھوڑا سا ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے. آپ کو اگر یہ ریئیکٹنٹ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اگر اس کا ورڈز ریئیکشن کرائیں تو بتائیں جو پروڈکٹ ملے گی اس پروڈکٹ کا IUPAC نیم کیا ہوگا, اور اس کا IUPAC نیم آپ کو آپشن میں دیا ہوا ہے. یعنی کوشچن کا ڈفرنس سمجھے, انٹر بورڈ میں پورا ریئیکشن لکھنے کو آ رہا ہے لیکن NTS میں ریئیکشن لکھنے کو نہیں آ رہا. آپ سے کہہ رہے ہیں ریئیکشن آپ کروا لیں اپنی رف شیٹ پہ. اب بتائیں کہ جو پروڈکٹ مل رہی ہے ان اویلیبل آپشنز میں سے پروڈکٹ کون سی ملے گی, آپ نے ڈائریکٹ نام بتانا ہے. تو اگر آپ کو ریئیکشن کرانے کو نہیں کہہ رہے ہیں NTS والے, ڈائریکٹ پروڈکٹ کا نام آئیڈینٹیفائی کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو بھائی پروڈکٹ کا نام ڈائریکٹلی کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا. تو اس کا جعلی طریقہ سمجھیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ کمپاؤنڈ جب بھی ورڈز ریئیکشن کرے گا تو اس کا جو پروڈکٹ ملے گا اس کا نام آپ ڈائریکٹلی اس ریئیکٹنٹ سے ہی گیس کریں گے. پروڈکٹ بنائے بغیر پروڈکٹ گیس کریں گے. کیسے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آیوڈین یعنی ہیلوجن جو بھی ہے, آیوڈین ہے, کلورین ہے, برومین ہے, یہ جس سائڈ پہ بھی لگا ہوا ہے آپ اس کے اوے سائڈ سے اس کے اوپر آپ نمبرنگ کریں, ٹھیک ہے. یہ آیوڈین رائٹ پہ لگا ہوا ہے, آپ نے کیا کیا اس کے اوے سائڈ سے نمبرنگ کی, لیفٹ سائڈ سے کی 1 2 3 نمبرنگ اس کاربن تک کریں جس کاربن پہ آیوڈین لگا ہوا تھا. اب اس کے بعد آپ نمبرنگ کو یہیں سے واپس اسی کاربن پہ لے جائیں, فرسٹ کاربن پہ. کیسے, نیچے دیکھیں 4 5 6, انڈرسٹوڈ. دوبارہ بتاؤں کہ ہیلوجن جہاں پہ لگا ہوا ہے جس کارنر پہ اس کے اوے سائڈ سے نمبرنگ کریں. ہیلوجن رائٹ پہ لگا ہوا ہے تو آپ نمبرنگ لیفٹ سائڈ سے کریں. تو میں نے نمبرنگ کی یہاں پہ 1 2 3, اور پھر دوبارہ جب 3 کے بعد نمبرنگ واپس فرسٹ کاربن پہ لے کے گیا تو 4 5 6 اس طرح سے ہو گیا. اب جب اس طرح سے نمبرنگ کر رہے ہیں تو آپ میتھائل گروپ دیکھیں CH3. جب آپ نمبرنگ آگے کی طرف کر رہے تھے لیفٹ ٹو رائٹ تو CH3 نمبر 2 پہ آ رہا ہے, اور جب واپس آ رہے ہیں تو یہی CH3 جو ہے وہ نمبر 5 پر آ رہا ہے. تو ایک دفعہ میتھائل گروپ 2 پر آئے گا, ایک دفعہ میتھائل گروپ 5 پر آئے گا. تو آپ کیا لکھو گے 2,5 ڈائی میتھائل, اور پھر جو ٹوٹل کاؤنٹنگ ہے وہ 6 تک جا رہی ہے, یعنی 6 کاربن کی چین ملے گی. 6 کا مطلب ہیکس, تو آپ کو 6 کاربن کی جب چین ملے گی تو اس کو آپ نے لکھا یہاں پہ ہیکزین. تو 2,5 ڈائی میتھائل ہیکزین آپ کو یہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا, انڈرسٹوڈ. تو یہ بیسیکلی کس چیز کا نام ہے, یہ اس کمپاؤنڈ کا نام نہیں ہے. جب آپ اس کمپاؤنڈ کا ورڈز ریئیکشن کروائیں گے تو ورڈز ریئیکشن کرانے پہ جو اس کا پروڈکٹ آپ کو ملے گا یہ اس پروڈکٹ کا نام ہے. آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے پچھلے جو میں نے انٹرمیڈیٹ میتھڈ سے یہی والا کمپاؤنڈ پورا کروایا ہے, آپ اس کے پروڈکٹ کا فائنل نیم اور اس کا نیم اگر کمپیئر کریں تو آپ کو سیم ملے گا.
تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ورڈز ریئیکشن کے تھرو جو ہے وہ آپ کو پروڈکٹ ڈائریکٹلی گیس کرنی آنی چاہیے کس طرح سے ہوگا. انڈرسٹوڈ بچوں؟ تو اتنا نوٹ ڈاؤن کریں, آگے چلتے ہیں.